بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاگ استاد جاگ۔ بڑے صوبے پنجاب میں اسکولوں کی نجکاری کے بعد کے پی کے میں بھی اسکولز کی نجکاری شروع ہو چکی ہے۔ اس وقت پورا خیبر پختونخوا سڑکوں پر ہے۔ یہ احتجاج صرف اسکولوں کے بارے ہی نہیں بلکہ یہ ہزاروں بچوں کے فیوچر اور اساتذہ اکرام کے تحفظ کے متعلق ہے۔ یہ بنیادی حق کے طور پر تعلیم کی لڑائی ہے۔ والدین بھی پریشان ہیں، اساتذہ اکرام اپنی ملازمت کے چھن جانے کا ڈر بھی رکھتے ہیں، اور طالب علم ایک ایسا فیوچر چاہتے ہیں جہاں انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ فری صحت بھی مہیا کی جائے۔ دنیا میں پاکستان ایک ایسا ملک بننے جا رہا ہے جہاں پر روپے بچانے کی خاطر اسکولز یعنی تعلیم کو بند کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بریفنگ سنیے گا۔ 10,000 اسکولز کو بند کر کے اربوں روپے بچا لیا گیا۔ یعنی یہ بریفنگ ایک منسٹر صاحب ایک اسمبلی میں کہہ رہا ہے، جبکہ یہ دونوں یعنی صحت اور تعلیم بنیادی حقوق ہیں۔ یہ پاکستانی شہری کو پاکستان کا آئین مہیا کرتا ہے۔ I am محمد عمران۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل عمران CM18۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، پنجاب میں آلریڈی 2 فیز چل چکے ہیں۔ ان 2 فیز میں 10,000 کے قریب اسکولز کو پیف کو دے دیے جا چکے ہیں، اور جلد ہی تیسرا فیز بھی لانچ ہونے جا رہا ہے۔ اس کی اناؤنسمنٹ بھی دی جا چکی ہے۔ پیپر ورک مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں۔ اب یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور پاکستان کے دوسرے صوبے کے پی کے میں بھی یہ منصوبہ لانچ کر دیا گیا ہے۔ آج ریسنٹلی 12/9/2025 کو پورا خیبر پختونخوا ود اساتذہ اکرام اور طلباء کے وہ سڑکوں پر ہیں، اپنے تعلیم کے لیے، اپنے فیوچر کے تحفظ کے لیے وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں، اور حکومت کی اس پالیسی کے خلاف سراپائے احتجاج ہیں۔ حکومت کے پی کے نے حال ہی میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت کئی سرکاری اسکولز کی نجکاری کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس فیصلے کے خلاف اساتذہ اکرام، طلباء اور والدین کی طرف سے فوری رد عمل سامنے آیا ہے، جنہیں خوف ہے کہ تعلیم مہنگی ہو جائے گی اور غریب خاندانوں کے لیے ناقابل رسائی ہو جائے گی۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ پریکٹیکل پنجاب میں جب کیا گیا تو ہمارے اسکولز میں تعداد جو ہے وہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب متعدد اضلاع میں جیسا کہ ایبٹ آباد میں یہ مظاہرے جو ہیں پھوٹ پڑے ہیں، اساتذہ اکرام بھی اس کے لیے لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں۔ طلباء نے حکومت سے اپنا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ریلیاں بھی نکالی ہیں، اور دوسری طرف اساتذہ اکرام ملازمت کے عدم تحفظ سے بھی خوف زدہ ہیں۔ طلباء اور والدین فیسوں میں اضافے سے پریشان ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ تعلیم بنیادی حق ہے، بلکہ یہ ہمیں آئین بھی دے رہا ہے، اور اسے مفت اور قابل رسائی رہنا چاہیے، ہر ایک تک پہنچنا چاہیے۔ اب اس کے بارے میں حکومت کیا کہتی ہے؟ حکومت کا بڑا دعویٰ ہے کہ نجکاری سے اسکولوں کی معیار، سہولیات اور انتظامات میں بہتری آئے گی، لیکن بہت سے لوگوں کا کہنا ہے اس سے تعلیم بھی تجارتی بن جائے گی۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، ہمارے پاس بیکن ہاؤس، ایجوکیٹر اور دیگر سکولز ہیں، آپ نے دیکھا وہاں پہ کس طرح تعلیم کی مد میں پیسہ بٹورا جا رہا ہے۔ اسی طرح آل ٹیچر ایسوسی ایشن کے پی کے میں
انہوں نے بھی اس پالیسی کے خلاف، حکومت کے اس فیصلے کے خلاف اپنا ریکارڈ جمع کروانے کے لیے بھی لائحہ عمل تیار کر لیا ہے کہ آئندہ کیا کرنا ہے۔ تو اگر پرائیویٹائزیشن کو روکا جاتا ہے تو حکومت کو بھی فنڈ میں اضافہ اور انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہوگا۔ اگر نجکاری جاری رہتی ہے تو رد عمل کیا ہوگا، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ایک اور بات آپ تو بتاتا چلوں، ہمارے ہمسائے ملک انڈیا میں بھی یہی پالیسی کو اڈاپٹ کیا گیا۔ وہاں پہ جو پالیسی اپلائی کی گئی وہ سنیے گا، وہ یہ تھی کہ ایک طرف پرائیویٹ، یعنی جس طرح ہمارے ہاں ادھر پیف چل رہا ہے، بالکل اس طرح کا منصوبہ لانچ کیا، اور وہاں پہ پرائیویٹ میں آپ کو 1100 روپے آپ کا بچہ فری پڑھ رہا ہے، اور آپ کو 1100 روپے پر منتھ وظیفہ بھی دیا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جب گورنمنٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو بچہ ایڈمیشن ہوگا وہ 500 روپے پر منتھ جمع کروائے گا ایز اے فیس۔ چیزوں کو جج کیے بغیر ہی جو انہوں نے ان پہ خوشی کا اظہار کیا اور اپنے بچوں کو دڑا دڑ پرائیویٹ سیکٹر میں داخلہ شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد جب ٹارگٹ پورا ہو گیا، جب نیا سیزن آیا، ایڈمیشن کا نیا ٹرم سٹارٹ ہوئی، تو سرکاری سکولز کے پاس بچہ موجود نہ تھا ایڈمیشن کے لیے، تو لہٰذا جیسی صورتحال آپ نے دیکھی کہ ہمارے ملک پاکستان، خاص طور پر پنجاب میں اکثر یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپنے داخلے کی جو ٹارگٹ تھا اس کو بھی پورا کر نہ سکا۔ کئی بار ایڈ دینے کے باوجود بھی داخلہ مکمل نہ ہو سکا، اتنی ریشو کم ہو چکی ہے، حتیٰ کہ جو اختیاری مضامین تھے جیسے پنجابی، سویکس، اکنامکس اور دیگر جو سبجیکٹ تھے ان میں ایڈمیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ ایک بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے۔ پالیسی میکر کو اپنی تمام ایفرٹ لگانی چاہیے، آنے والے محرکات کیا ہوں گے، اور یہاں پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا نجکاری حل ہے؟ کیا ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ تعلیمی خبروں پر اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔